تو بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کا بڑا عظیم مطلب اسلام کا، جن پہ اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے نمبر پر، اور نماز، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ اور روزہ، یہ اسلام کا مین پلر ہے. اس کو اتنے ہلکے میں لے رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ جو لوگ یہ کیفیت بنا کر کے رکھتے ہیں نا کہ ہم سے تو رکھے نہیں جاتے اور بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے تم اللہ کو تصور کرو، اللہ کو تصور کرو. آج تم اللہ کی محبت میں اور خوف سے روزے نہیں رکھ سکتے، کل اگر دجال نکل کر کے آ گیا، کل اگر ظالم تمہارے سینے پر مسلط کر دیا گیا، تو تم تو ایمان کا ہی سودا کر بیٹھو گے کہ یار مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، لہٰذا کوئی بات نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیسا ایمان ہے؟ بھائی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے اپنا آپ کو، بدلنے کی ضرورت ہے اپنا آپ کو، ایمان میں مضبوطی لاؤ یار. رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کے سوال جواب عذاب کو ہٹا دیتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہٹا دیتا ہے اگر کوئی رمضان میں مر جائے. حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلی منزل قبر ہی کی ہے. اگر کوئی رمضان میں مر جائے اللہ اس سے عذاب ہٹا دیتے. یار کچھ تو اللہ دینا چاہ رہا ہے نا، کچھ تو خاص ہے اس کے اندر. اب اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہو، تو کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر منائے اپنے ایمان کی. اللہ رب العزت نوازنے کے لیے تیار ہے. بھائی اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، زندگی دی ہے، اور ہمیں عافیت والی زندگی دی ہے. تو یہ رمضان آنے والا ہے، جو لوگ اب سے پہلے ناقدری کرتے تھے بھائی وہ توبہ کر لو. آپ میں بھی اگر کچھ لوگ ہو تو توبہ کر لو کہ رب کریم اگر ہم لوگ اب سے پہلے ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں، ہمارا دم بھی نکل جائے گا نا، ہم روزہ رکھیں گے. ارے کم سے کم یار اللہ کی فرما برداری میں تو موت آئے گی. اور دیکھو چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں ہم لوگ، آپ میں کوئی بھی، چاہے ہم کتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن مرنا ہر انسان ایمان پر چاہتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو یار اگر روزہ رکھ کر اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے بھوکا رہ کر کے موت آ گئی، تو یار اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ اور رمضان کے مہینے میں آ گئی تو اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ اس لیے بھائی روزوں کا اہتمام کرو. جو یہ اٹے کٹے ہیں نا، اور ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ چیزیں چھوڑو بھائی، یہ ختم کرو. یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. آپ آؤ، آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے کہ اللہ میں کتنی غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، آپ نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دے دی اور اتنی آسانی کے ساتھ روزے ادا کرا دیے. بھائی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد رحمتیں بھی اترتی ہیں نا، تھوڑا سا ہمت تو کرے نا انسان. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، سب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی ان غفلتوں سے جو ہے نکلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات تراویح کا مسئلہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگ بس وہ تراویح تو نہیں، یہ چیز غلط ہے بھائی. ارے یار یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، 11 مہینے کون تم سے پڑھوا رہا ہے؟ تراویحوں کا اہتمام کرو، تراویحوں کا اہتمام کرو زیادہ سے زیادہ. اور بالکل ایسا ہو کہ ایک دن بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے، ایک دن بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے. اس کا اہتمام کیجئے، یہ بہت اہم نماز ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی رکھی ہے. اس لیے جو لوگ تراویح چھوڑتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ اللہ آپ سے پہلے جو ہوا ختم، اب ہم لوگ تراویح کا اہتمام کریں گے. کیوں بھائی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا تراویح بھی. ہاں اب دیکھیے رمضان کو اگر آپ بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو لگے کہ کچھ اسپیشل ہے، کچھ الگ طریقے کا ہے، تو سب سے اہم چیز آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ دیکھو، آپ خود سمجھیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے حساب سے کیوں رکھی ہے نمازیں؟ صبح میں، دوپہر میں، عصر کے بعد، مغرب میں، عشاء میں، پھر رمضان کا جو روزہ ہے اس کا بھی ایک ٹائم دیا، تراویح کا بھی ایک ٹائم دیا. یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ٹائم ٹیبل بہت اہم چیز ہے. اگر کسی انسان کی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ زندگی میں مزے نہیں لے پاتا ہے، ٹھیک سے نہیں گزار پاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو لوگ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے. رمضان کے مہینے میں خالی سحری کھانے کے لیے نہ اٹھیں،
سحری کھانا یہ عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے سحری میں برکت رکھی گئی ہے. تو آپ جب سحری میں اٹھے تو یہ نہیں کہ بھائی مجھے کھانا ہے نہیں کھاؤں گا تو میں روزہ کیسا, نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. نیت یہ کر کے اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس لیے میں سحری کھا رہا ہوں, یہ عبادت ہے. نیت بدلیے. اور آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے. آدھا گھنٹہ آپ اپنی عبادت میں لگائیے. تہجد ہر دن پڑھیے. اپنے گھر کے اندر تہجد ہر دن پڑھیے. تہجد پڑھے, تلاوت کریں, 1 رکوع 2 رکوع, آدھا صفحہ 1 صفحہ, جتنا آپ سے ہو سکتا ہو تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ بچے تو آپ سب لوگ, پریوار کے لوگ بیٹھ کر کے اپنا سحری کھائیں. سحری کھانے کے بعد میں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے. نماز بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی, نماز کے بعد وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں, اشراق پڑھ کر کے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ اس کا اہتمام کریں. لیکن اگر آپ کی یہ ترتیب نہیں بن پاتی ہے تو آپ آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ کے کام کاروبار ہوتے ہیں, 8 9 10 بجے سے آپ لوگ اپنی دکان کھولتے ہیں یا آپ کے جو بھی کام ہوتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں. اس کے بعد میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں, ظہر کے بعد میں تلاوت کریں. ظہر کی نماز کے لیے اگر آپ کو جانا ہو, آپ کے یہاں 1 بجے نماز ہو رہی ہے, آپ 12 بجے پہنچ جائیے. یہ رمضان میں نا تھوڑا کاروبار کو بھی ہلکا کرنا چاہیے. تمہارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جائے گا, یہ پکی بات ہے, اسی میں برکت ڈالی جائے گی. آپ اپنے وقتوں کو فارغ کریں گے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا. تمہارے رزق میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ تم سارے 11 مہینے اتنے نہیں کماتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں برکتوں سے نوازے گا. لیکن کچھ کرنا پڑے گا, ایسے نہیں خالی بیٹھے بٹھائے. تو اپنے کام کو ہلکا کر دیں. 12 بجے مسجد میں آ جائیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے ایک طریقے سے سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل کیا تھا لوح محفوظ سے اور آسمان دنیا پر. اس لیے قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کریں. ہر نماز سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں. اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملے گی. قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنے گا. جو گھر کی مستورات ہیں وہ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں کہ بھائی ٹائم سے, جب ٹائم ہو جائے گی 11 بجے مجھے قرآن لے کے بیٹھنا ہے, سارے کام چھوڑ دیجئے, 11 بجے قرآن لے کر بیٹھ جائیے. جب آپ کو لگے کہ بھائی مجھے جو ہے اس وقت نفل پڑھنی ہے تو آپ کو نفل پڑھنی ہے تو سارے کام چھوڑ دیجئے, پہلے نفل ہے. اتنا ایک دم ایکٹیو ہو جائیے رمضان کو لے کر کے, سارے کام وقت کے ساتھ کیجئے. تراویح پڑھیے, تراویح کے بعد آپ کو کچھ کھانا پینا ہو تو بہت اچھی بات ہے, کھائیے پیئے اور آرام سے سو جائیے. افطار کے وقت میں جب افطار ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ بڑے ہوپلیس ہوتے ہیں, پورے دن کے بھوکے ہوتے ہیں, پانی پہ پانی, پانی پہ پانی خوب, اب بعد میں کچھ کھایا نہیں جا رہا, بھائی بھاری ہو گئے ہم تو تراویح نہیں پڑھی جا رہی. تھوڑا بہت پانی لیا کرو, اتنا خالی پیٹ پہ پانی مت پیا کرو. تھوڑے بہت فروٹ لیے, اور فروٹ لینے کے بعد میں اگر کوئی شربت وربت ہے یا ٹھنڈا پانی لے لیا بس ایک دم سے جو خوب, کیونکہ میدا پورے دن خالی ہوتا ہے. اب تم دن ہو, یہ بھی لے, گھر میں یہ بھی بنا ہے, یہ بھی بنا ہے, وہ بھی بنا ہے, جب وہ پھر کیا ہوتا ہے, پیٹ جام ہو جاتا ہے. اب تراویح کے لیے جو ہے اٹھا ہی نہیں جا رہا. یہ تھوڑا کھانے میں احتیاط رکھیں. جب آپ افطار کریں تو تھوڑے بہت فروٹ وغیرہ لیں بس. پھر جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تھوڑا سا آگے کھانا لیں. جب تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے تو انشاءاللہ یہ کھانا لگے گا بھی اور یہ زحمت کا سبب نہیں بنے گا. تراویح میں غفلت نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. یہ رمضان کے استقبال میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی, ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اور جامع مسجد میں یہ اتوار کے دن, آنے والے اتوار کو استقبال رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام بھی رکھا گیا ہے مغرب کی نماز کے بعد میں. اس لیے آپ لوگ وقت کو فارغ کر کے اتوار کے دن جامع مسجد میں مغرب کے بعد وہاں پر بھی پہنچیں. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ رمضان کو اچھے سے گزاریں گے نا بھائی, روزہ رکھیں گے, گھر کی مستورات کو سب کو یہ کہیں گے, کوئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی کوئی روزہ ووزہ نہیں رکھتا ہے, پیار سے سمجھاؤ بھائی دیکھ روزہ رکھنا ہے, اور نہیں رکھتا ہے تو یہ ہمارے گھر میں تجھے کھانا وانا نہیں ملے گا. اور بھائی اگر یہاں کوئی ہوٹل والے بیٹھے ہوں اور تو وہ اگر ہوٹل کھولتے ہوں تو بھائی آپ لوگ بھی ہوٹلوں کو بند رکھیں, بالکل بند کر دیں یار. ہم گناہوں میں بالکل کوئی شریک نہیں ہوں گے. کوئی بات نہیں, ہمارا 1 مہینے میں کمائی نہیں ہوگی, نہیں ہو مت ہو, ہم گناہوں کے کام نہیں کریں گے. تو بھائی وہ لوگ بھی اپنے ہوٹل وغیرہ کو بند رکھیں. رات میں کھولنے کا کوئی معمول ہو تو میں اس کو نہیں کہتا, وہ آپ کا اپنا معمول ہے, لیکن دن میں ہوٹل نہ کھولیں, بالکل بھی نہ کھولیں. اور بھائی اب دیکھیے یہ ہماری ماشاءاللہ مسجد میں کام چل رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرل وغیرہ لگ گئی ہے, بڑا اچھی لگ رہی ہے, اور سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہے. یہ
لیکن ابھی یہ سب قرضے میں ہوئی ہے. ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا ہے, دینا ہے. تو نماز سے پہلے کر رہے ہیں آج ہی چندہ ہے نماز کے بعد میں کریں گے؟ بھائی میرا تو یہ دیکھو رمضان سے پہلے مجھے رمضان میں مصروفیت رہتی ہے, تو میرا تو بس یہ اب آخری بیان ہے, رمضان کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ لوگ مدرسوں کا بھی خوب تعاون کریں, جو لوگ بھی آئیں دل کھول کر کے کریں, اپنے آس پاس کے جو مدرسے ہیں ان کا خوب تعاون کریں. آپ جانتے ہیں مدرسہ اشاعت العلوم جہاں میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ ضلع کا معتبر اور بڑا ادارہ ہے. یہ مفتی سہیل صاحب ہیں, یہ بھی وہی ہمارے پر پڑھے ہوئے ہیں. جہاں مسجد میں آپ کے امام صاحب ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ علاقے میں سب جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مدرسے اشاعت العلوم مانیہ والا کا پڑھے ہوئے لوگ آج امامت کر رہے ہیں, مدرسوں پڑھ رہے ہیں, بہت بڑی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس لیے آپ وہاں کا بھی خیال رکھا کریں.